نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون النعمان بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق علیہ۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہمارے خطبے کا موضوع ہے دلوں کو نرم کرنے کے اسباب۔ معزز حاضرین، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حدید کی آیت نمبر 16 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ کرنے کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے، کیا ابھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے اور قرآن کے سامنے جھک جائیں؟ اور کہا کہ امت مسلمہ کو ان اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جن کے پاس توریت بھی آئی، انجیل بھی آئی، لیکن جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی جس میں آپ نے کہا حلال بھی جو ہے واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اس کو آگے کہا کہ انسان کے جسم میں جو ہے ایک جو ہے لوتھڑا ہے جس کو کہتے ہیں دل، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ قرآن کی آیت اور احادیث کا ترجمہ کرنے کے بعد بطور تمہید چند باتیں بیان کر کے ہم دلوں کو نرم کرنے والی باتیں کیا ہیں اور دل کو نرم کرنے کے کیا اسباب ہیں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ معزز حاضرین اور خواتین اسلام، آج امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں پائے جانے والے ہر انسان کے دل کا بڑا حال عجیب ہو گیا ہے۔ دیکھیے، ہم کھاتے پیتے تو زندہ ہیں مگر دلوں کی دنیا ویران اور وحشت سے بھری ہوئی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اتارا تو صحابہ وہاں موجود تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ ان کا قول ہے، کہا کہ نزول قرآن کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ 4 سال کا عرصہ گزرا تھا، یہ قول کو ذرا غور سے سنیے، جب اسلام لانے کے بعد 4 سال کا عرصہ گزرا تھا تو قرآن اتر رہا تھا، تو اس وقت ہمارے دلوں کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہو گئی تھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام جو اس وقت قرآن کے سب سے پہلے مخاطب تھے ان سے فرماتا ہے اے صحابہ تمہارے سامنے اللہ کا ذکر ہے اور دلوں کو نرم کرنے والی کتاب بھی ہے لیکن تمہارے دل اس کے سامنے جھکتے کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت صحابہ کرام سے پوچھا. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کو ڈانٹتا ہے جو اللہ کے محبوب بندے صحابہ کرام ہیں. لہذا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے آج دنیا کو 1440 پر 1 سال ہو چکے ہیں. آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کو متنبہ کر سکتا ہے تو ہمارے 1440 پر 1 سال گزرنے کے بعد ہم اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ہمارے دل کہاں ہیں. معزز حاضرین، اس آیت میں بتایا گیا کہ قرآن کے سامنے انسان کے دل کو نرم ہو جانا چاہیے، اللہ کے ذکر کے سامنے بندے کے دل کو نرم پڑ جانا چاہیے. یہ آیت کا پہلا ٹکڑا. دوسرے ٹکڑے میں امت مسلمہ کو متنبہ کیا جا رہا ہے اے امت مسلمہ کان کھول کر سن لو، تم بنی اسرائیل کی طرح مت ہو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون نے اور اس کی قوم نے 9 معجزے دیکھے، جیسا کہ قرآن تذکرہ کرتا ہے 9 معجزے دیکھے، لیکن فرعون جو ہے موسیٰ کے ہاتھوں معجزات کو دیکھ کر بھی جو ہے بنی اسرائیل کا دل نرم نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، دیکھو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے گائے مہیا فرمائی، لیکن گائے دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ کے اور معجزات دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل کے دل نرم نہیں پڑے. اللہ کہتا ہے تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، تمہارے سے بہتر وہ پتھر ہے جس سے کبھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں. معزز حاضرین، اس آیت میں ایک بات یہی بتائی گئی کہ امت مسلمہ اہل کتاب کے نقش قدم پر چل کر اپنے دلوں کو سخت نہ بنا لے. ایک یہودی کا دل سخت ہو سکتا ہے، ایک نصرانی کا دل سخت ہو سکتا ہے، ایک کافر کا دل سخت ہو سکتا ہے، مگر ایک بندے مومن کا دل سخت نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا دل ہمیشہ نرم ہونا چاہیے. معزز حاضرین، ایک شعر ہے، آپ اردو میں سن لیں، دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. جو دل ہوتا ہے نا، اگر وہ سخت ہو تو اسے دل نہیں کہتے. دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. آج دیکھیے ہمارے دلوں کی کیا حالت ہے. علامہ اقبال نے تقریباً 100-150 سال پہلے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا، حالانکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. اس شعر کا مطلب یہ ہے جب مشینیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. آج دیکھیے سوشل میڈیا جس تیزی سے جو ہے ترقی کرتا جا رہا ہے، ہمارے دل ویسے ہی سخت ہو جا رہے ہیں. تو کہاں ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. دوسرے مصرے میں کہا احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ سوشل میڈیا جب نہیں تھا نا، بڑی مروت تھی، بڑی شرافت تھی، ایک دوسرے کے دکھ کو درد کو محسوس کرنے کا ہمارے اندر جذبہ تھا. پرانے زمانے میں لوگ خطوط لکھ کر اپنے جذبات کا احساس کرتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ای میل اور فوراً انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ دلوں کی دنیا جو ہے مکمل طور پر ویران ہو کر رہ گئی. معزز حاضرین، دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے. قلب کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بہت جلدی بدلتا ہے. آپ پوچھیں گے بدلتا کیسے ہے؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سن لیجئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل بدلتا کیسے ہے دیکھو. کہا یہ کھلی جگہ ہے، یہ کھلی جگہ ہے جہاں ایک پر پڑا ہے. سمجھتے ہیں نا، پرندے کا پر اتنا سا ہوتا ہے، ہوائیں کیسے تیزی سے اس کو اڑاتی ہیں، اسی طریقے سے دلوں کی دنیا ایسے ہی بدلتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں دلوں کی بدلتی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا. کہا ایک جو ہے چھوٹا سا برتن ہے، اس میں پانی ڈالا گیا ہے، پانی کھول رہا ہے، پانی کھول رہا ہے، اس میں آپ نے کوئی رنگ والی چیز ڈالی، کیسے رنگ بدلتا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دلوں کی دنیا بدلتی ہے. معزز حاضرین، حضرت انس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کو بار بار پڑھ رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو انس اور ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ دعا کیوں زیادہ پڑھتے ہیں آپ؟ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو
تمہارے دلوں کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے، کہیں تمہارے دل بدل نہ جائیں۔ اور کہا دیکھو انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہتا ہے وہ بدلتا ہے۔ لہذا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کی بدلتی دلوں کی بدلتی دنیا کو دیکھ کر پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دعا کا اہتمام میں خود کرو اور دعا کا تم بھی اہتمام کرو۔ معزز حاضرین، دلوں کا نرم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، یہ بہت بڑی قابل تعریف چیز ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 35 کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جو لوگ مسلمان عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہا دنیا میں ایسے تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو آپ خوشخبری دیجئے جن کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جب بھی ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے دل کانپ اٹھتے ہیں اور دل سخت ہو جائے۔ یہ دیکھیے اگر دل سخت ہو جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں سب سے بڑا عذاب ہے، اور جس کا دل سخت ہو جائے قرآن تو اس کے حق میں بددعا اور ہلاکت کی بددعا کرتا ہے، جیسا کہ کہا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کہا کہ جو دل اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اور اس کے قرآن کے سامنے نہ جھکے ایسے دل کے لیے تباہی ہے۔ معزز حاضرین، دل کیسے نرم پڑتا ہے اس کے تقریباً 14 اسباب ہم نے لکھے ہیں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے امت کو اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت پر غور کرنا ہوگا۔ دیکھیے دنیا میں جس کا عقید توحید پرفیکٹ ہے نا اس کا دل بھی اتنا نرم ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، یہ نبی کیسے تھے؟ بڑے نرم دل والے تھے۔ اس کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے ہر قوم، ہر نبی اپنی قوم سے کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ جب بھی جو ہے نبی اپنی قوم سے جو ہے گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے اے میری قوم کے لوگو، اے میری قوم کے لوگو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے نرم دل کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہا لوگو میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ جیسے باپ نرم دل ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نرم دل بنایا تھا۔ کیسے؟ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ نے اس کا ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہا اللہ کی رحمت سے آپ دنیا والوں کے لیے نرم ہو گئے۔ کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت زبان کے، سخت دل کے ہوتے آپ کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ اکیلے ہو جاتے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نرم دل دنیا میں کسی نے نہیں پایا۔ اس کی دلیل بھی سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نظر ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نظر ڈالی تو سب سے بہتر اگر کسی کا دل دکھا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ اور کہا جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دنیا میں سب سے اچھا دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ دنیا میں سب سے دل کس کا اچھا ہے، تو کہا ابن مسعود نے نبی کے بعد اگر کسی کا دل افضل ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا دل ہے۔ صحابہ کرام کے دل کیسے تھے؟ ابن مسعود کہتے ہیں اس امت میں سب سے نرم دل اگر کوئی والے تھے تو وہ جو ہے صحابہ کرام کے دل تھے۔ معزز حاضرین، دلوں کی سختی کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی علامت ہے۔ یہ عقیدہ توحید جب آتا ہے نا بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ دیکھیے عقیدہ توحید بندے کے دل کو نرم کر دیتا ہے، لیکن جب بندہ عقیدہ توحید کو چھوڑ کر کفر میں، شرک میں، بدعت میں، خرافات میں اگر چلاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے امت کے طبقات میں آپ دیکھیں گے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں توحید کا ذکر آئے تو چہرہ بنا لیتے ہیں، سمجھیے ان کا دل سخت ہے، لیکن توحید کا ہٹ کر دنیا بھر کی باتیں کرے تو یہ اپنے چہرے سے جو ہے بہترین اپیرنس دیتے ہیں۔
تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہا جب ان کفار کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا، ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کو چھوڑ کر جو ہے جو بھی ذکر ہوتا ہے تو یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے یہی فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کا ذکر کرتے ہو نا، یہ کفار مکہ کیا کرتے ہیں، تمہارے قرآن کو توحید کے ذکر کو لے کر بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جب کفار مکہ سے کہا گیا تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، کہنے لگے ہم رحمان کو نہیں جانتے، استغفر اللہ، ہم بولتے ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہمارا رحمان تو مسلمہ کذاب ہے جیسا ان کا عقیدہ تھا۔ تو معلوم کیا ہوا، امت میں اگر عقیدہ توحید آ جائے اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اگر امت میں شرک، بدعت، خرافات، مساجد کی محبت کے علاوہ مزار و خانقاہوں کے پیچھے جب تک امت بھاگتی رہے گی اس کا دل نرم نہیں ہوگا۔ ایک بدعتی کے سامنے، ایک مشرک کے سامنے اللہ کی توحید کا ذکر ہوا تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل سخت ہوتا ہے، لیکن جب بندے کا عقیدہ توحید جو ہے صحیح ہو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، دلوں کو نرم کرنے کا دوسرا بڑا ذریعہ جو اہل علم نے ذکر کیا ہے وہ یہ قرآن کی تلاوت کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس میں غور کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ یہ بیان فرمایا، کہا ہم بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں، اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ اسی طریقے سے دلوں کی مردہ زمین کو جو ہے زندہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو روح کہا، وحی کو روح کہا، کیوں؟ اس لیے کہ روح جسم میں جاتی ہے اس میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کیا کرتا ہے، مردہ دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے اور بے جان دلوں میں جان ڈال کے چھوڑ دیتا ہے۔ پڑھیے ان آیتوں کو، اللہ نے کیا فرمایا، او من کان میتن، کہا انسان مردہ تھا، فاحیینا، ہم نے اس کو زندہ کیا قرآن سے۔ وہ سورہ یاسین جو یہ بتاتی ہے کہ قرآن جو ہے مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ نعوذ باللہ اس کو مردوں پر پڑتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک نے کیا فرمایا، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم آپ پر اس لیے اتارتے ہیں کہ دلوں کو زندہ کیا جائے۔ یہ سورہ یاسین دلوں جو ہے مردوں پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس سورہ یاسین میں بتایا گیا کہ یہ قرآن دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 کو دیکھیے، یقیناً اللہ نے کیا بیان فرمائی، کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا اللہ نے سب سے بہترین کتاب اتاری، کیسی ہے؟ جب اس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے تقشعر منہ جلود الذین، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رونگٹے کھڑے ہو مانا سمجھتے ہیں نا، ہمارے بال کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کسی ایسی بات کو سن کر جو ہمارے لیے نہیں ہے۔ مومن کے رونگٹے کب کھڑے ہونا؟ جب وہ قرآن سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہونا چاہیے۔ کہا جب مومن قرآن سنتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا چمڑا بھی نرم پڑتا ہے، اس کا دل بھی نرم پڑتا ہے۔ معزز حاضرین، ہم جو ہے مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے کہ قرآن کیسے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مکی دور میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ کب؟ جبکہ صحابہ اکرام کو مکے میں جو ہے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں جعفر بن ابی طالب بھی تھے جو پہلی مرتبہ حبشہ کو گئے تھے۔ حبشہ کو جانے کے بعد نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تقریر فرمائی، پورے مسلمانوں کی نمائندے کرتے ہوئے۔ حضرت جعفر نے قرآن کی 114 سورتوں میں سے سورہ مریم کا آغاز کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نجاشی کون تھا؟ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتا تھا، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا رسول سمجھتا تھا، حقیقت میں وہ
توحید پرست تھا. جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے قرآن مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھی جس میں مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا تصور ہے، تو کہتے ہیں جب جعفر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. قرآن نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا 7ویں پارے کی پہلی آیت جس میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. کہا نجاشی جیسے توحید پرست جب انہوں نے قرآن سنا تو دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور اس وقت دربار میں ام سلمہ بھی تھی، وہ کہتی ہیں نجاشی اتنا رویا اور اس کے دربار میں رہنے والے اتنا روئے، ان کے سامنے رکھے ہوئے انجیل کے سارے جو ہے نسخے بھیگ کر رہ گئے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ قرآن ہی وہی کتاب ہے جو ہے نجاشی بادشاہ کے دل کو بھی مکمل طور پر بدل کے رکھ دیتا ہے. معزز حاضرین، مکی دور میں جو صحابہ اسلام قبول کیے نا، ان صحابہ کے دلوں کو بدلنے والی کوئی دوسری کتاب نہیں، وہ قرآن مجید تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت دل انسان کے دل کو بدلنے والی یہی کتاب تھی جس پر وہ ایمان لے آئے. اسی طریقے سے طفیل بن عمرو دوسی، یہ وہ صحابی جو قبیلے دوس کے تھے، اپنے کان میں روئی رکھ کر آئے. یہ لوگوں نے کیا کہا ان سے؟ طفیل جب تم مکہ جاؤ گے نا تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ایک محمد ہے، اس کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو جادو کا کام کرتی ہے، لہٰذا تم اپنے کانوں میں روئی رکھ کر جاؤ. یہ روئی رکھ کر گئے، لیکن جیسے جیسے مکے کے قریب ہوئے تو قرآن بھی ایسی آواز ہے جو روئی کو بھی مکمل طور پر ہٹا کے رکھ دیتی ہے. کیا کیا؟ جیسے جیسے قریب ہوتے جائے طفیل کہتے ہیں یہ قرآن کی آواز میرے زبان سے ٹکرانے لگی. اور یاد رکھیے قرآن کو سب سے اچھی طرح پڑھنے والی ذات وہی ذات ہے جس پر قرآن اترا. چنانچہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں، طفیل کہتے ہیں اپنے آپ سے میں اتنا عقل مند رہ کر اگر میں قرآن کو نہ سنوں تو یہ میری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. چنانچہ روئی نکالی، قرآن کان کے راستے سے دل پر دستک دیا اور فوراً مسلمان ہو گئے. یاد رکھو ان لوگوں کی دنیا بدلی تو قرآن نے بدلی. ان کے مردہ دلوں میں اگر کوئی چیز نے روح ہوگا تو وہ قرآن ہے. دیکھیے جبیر بن مطعم ایمان لانے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی آیت پڑھ رہے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ تعالیٰ اس میں پوچھتا ہے یہ معبودان باطلہ انوج پیدا ہوگی یا اللہ ان کو پیدا کرنے والا ہے؟ یہ آیت جب اتری تو میرا دل ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میرا دل اڑ رہا ہے توحید کی وجہ سے. تو یہ حضرت عمر کے دلوں کو بدلا کس نے؟ قرآن نے. طفیل کے دل کو بدلا کس نے؟ حضرت جو ہے یہی قرآن نے. جبیر بن مطعم کے دل کو بدلا قرآن نے. معزز حاضرین، آج بھی کتاب ہمارے پاس ہے لیکن یہ ہمارے پاس کتاب رہ کر بھی ہمارے دل مردہ ہیں. ایک مثال دیتے ہیں آپ کو. دیکھیے سعودی عرب کے کچھ نوجوان کبھی کبھی علم حاصل کرنے کے لیے امریکہ وغیرہ جاتے ہیں، یہ بات انٹرنیٹ میں موجود ہے. کبھی کبھی علم حاصل کرنے یا ڈاکٹریٹ کی پڑھائی پڑھنے کے لیے کبھی وہ جو ہے جاتے ہیں امریکہ اور برطانیہ جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر بھی وہ اپنی عقید توحید اور قرآن کی تبلیغ کے جو ہے چھوڑنا نہیں کرتے، بلکہ قرآن کی تبلیغ بھی کرتے، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. کیا کیا؟ وہاں رہنے والے کچھ عرب نوجوانوں نے حرم مکی کی تلاوت لے لی، موبائل میں لگا لیا، ہیڈ فون کیا، اور کیا کرتے چھٹی کے دنوں میں جہاں جہاں پارکوں میں ادھر ادھر جو غیر مسلم بیٹھے رہتا نا ان کے پاس جا کر قرآن سناتے، قرآن سنتے. ایسی کتابیں یہ جو زندگی میں پہلی مرتبہ سننے والے کو برولا کے رکھ دیتی ہیں. اللہ اکبر. یہ کتاب وہ ہے جو زندگی میں پہلی مرتبہ سننے والے غیر مسلموں کو برولا کے رکھ دیتی ہے. یوٹیوب پر جا کے دیکھیے کیسے غیر مسلم لوگ، عورتیں، مرد، فلم میں کام کرنے والے اور اسی طریقے سے کھلاڑی بھی جب قرآن سنتے ہیں نا امام حرم کی وہ تو رو پڑتے ہیں. یاد رکھیے یہ قرآن وہی ہے جو دلوں کو مکمل طور پر نرم کرتا ہے. معزز حاضرین، ایک دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو ٹینشن آئے، دکھ آئے، یہ دعا پڑھو. اس دعا میں بھی قرآن کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے رب میں تیرے سارے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، تو کیا کر؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی. اے رب تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. لہذا کیا معلوم ہوا؟ جہاں توحید دلوں کو نرم کرتا ہے وہی قرآن جو ہے دلوں کو بھی نرم کرتا ہے. آج بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہوئے نا، یہ ٹک ٹاک اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ کر مسلمانوں کو دور کر دی. آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کا حال دیکھیے، خون کے آنسو آتے ہیں جب قرآن پڑھتے بولتے بند کر دو،
पढ़ने जी नहीं चाहता, सुनने जी नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि म्यूजिक सुन सुन के, कॉमेडी सुन सुन के और जो है गाने सुन सुन के दिल ऐसे हो गया है कि कुरान सुनना उनके लिए बस नहीं। अल्लाह अकबर। जो किताब हिदायत हमारे नबी पर उतरी उसको सुनना अगर हमारे ऊपर भारी हो तो इससे बढ़कर दिलों की दुनिया क्या हो सकती है। और अल्लाह क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह एक बात कहते हैं, जिसके दिल में म्यूजिक की मोहब्बत हो ना उसके दिल में कुरान की मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। ये हो सकता है मोबाइल में दोनों जमा हो जाएं लेकिन दिल में जमा नहीं हो सकता। जब तक म्यूजिक की मोहब्बत हमारे नौजवानों के दिलों से नहीं निकलती उस वक्त तक कुरान की मोहब्बत हमारे नौजवानों के दिलों में नहीं हो सकती। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, अगर आप कुरान को सुनकर अपने दिलों को नरम करना चाहते हैं, हरम मक्का की तिलावतों को सुनो, हरम मदनी की तिलावतों को सुनो, खुसूसन मदीने के इमाम सलाह अल बुदैर उनकी तिलावत सुनो। यकीनन अगर आप जिंदगी में नहीं रोए इंशाल्लाह जरूर रो देंगे। वो ऐसा पढ़ते हैं, जब वो पढ़ने आते ना पूरा हरम उनके पीछे रोते रहता है। बहरहाल ये चीज वहां मौजूद है। आप कुरान को जो है अपने दिलों की जिंदगी के लिए नरम करें। इसी तरीके से जो है अपने दिलों को नरम करने के लिए तीसरी बड़ी चीज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना। आज हमारी नौजवान नस्ल फिल्मी सितारों की बायोडाटा जानती है, आज हमारी नौजवान नस्ल खिलाड़ियों के बायोडाटा जानती है, लेकिन अगर आप अल्लाह रहम करे हमारे नौजवान लड़के लड़कियों पे इतनी जहालत की हद है, नबी का नाम पूछे तो नहीं बोल सकते, बोलते रसूल है और रसूल है बस नबी है, अहमद भी मालूम नहीं, मोहम्मद भी नहीं मालूम। लिहाजा जिस उम्मत को अपनी नबी का नहीं मालूम सीरत क्या जानेगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बड़ा दिलों को नरम कर देती है। आप अपने घर में सीरत का एक जो है पढ़कर एक सफ़ा पढ़कर अपने घर वालों को सुनाओ। इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मौजिज़ात दिए। ये जुमला देखिए, अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मौजिज़ात दिए, लेकिन नबी का सबसे बड़ा मौजिज़ा आपकी बेदाग सीरत है। अगर अल्लाह ताला अपने नबी को कोई मौजिज़ा न देता ना, लेकिन ये आपकी बेदाग सीरत खुद आपके लिए मौजिज़ा होती। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम सबको पढ़ना चाहिए। आप यतीम थे, जब आप अपने माँ के पेट में थे ना, जब भी बाप का इंतकाल हो गया, 6 साल के हुए तो माँ ने जो है सर उठाया, माँ ने जो है माँ मुकम्मल तौर पर जो है दुनिया से चली गई। अल्लाह तबारक व तआला उस यतीमी का तज़किरा करते हुए फरमाता है अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम यतीम थे ना, हमने तुमको पनाह दी। इसी तरीके से मक्की दौर में आपकी तकलीफें और आपकी दावतें मैदानों में तकलीफें पढ़कर हमको मुकम्मल तौर पर भर आ जाता है। ताइफ का वाकया देखो, अल्लाह की नबी मक्की दौर में लोग ज्यादा सतारे बोल के वहां गए, लेकिन वहां क्या किया, औबाशा ने आपको पत्थर मारे। लेकिन उस मौके पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, इन पर मैं बद्दुआ नहीं करता बल्कि मैं इन पर हिदायत की दुआ करता हूं। अल्लाह ताला इनके पीठों से ऐसे लोगों को निकालेगा जो तौहीद का बोलबाला करने वाले हो जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, ये सीरत का जो मादा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, यकीनन दिलों को नरम कर देती है। खुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का हाल पढ़कर देखो, अल्लाह की नबी की वफ़ात कैसे हुई, सहाबा पर उसका असर कैसे हुआ, और दुनिया से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो फातिमा का क्या हाल हुआ, इन तमाम चीज़ों को पढ़कर देखिए। मदीने में हम पढ़ रहे थे, उस वक्त एक उस्ताद थे हमारे मोहम्मद अद-दखील, जो असल में वहाँ के किचन के भी जिम्मेदार थे और साथ में पीएचडी भी किए हुए थे सीरत पे। हमें अच्छी तरह याद है, जब भी वो सीरत पढ़ाने आते ना, वहां के लोग ओढ़ कर आते ना तो ओढ़ लेते, और उनकी पहली घंटी अच्छी मुझे तरह याद है, जब पहली पीरियड में पढ़ाने के लिए आए तो क्या कहा मालूम है, अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फजल हमारे ऊपर यह है कि अल्लाह ने हमको और आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जमा किया, ये सबसे बड़ा एहसान। दूसरा बड़ा एहसान क्या, ये बोलकर रोने लगे, मैं जैसा गुनहगार इंसान दुनिया के सबसे पाकीज़ा इंसान की तुम्हें सीरत पढ़ाऊं। तो मालूम क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक ऐसी सीरत है, दुनिया में कई लोगों का बेडोटा पढ़ लो आप, लेकिन वो आपके दिल को नरम नहीं करेगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दिलों को नरम करने के लिए बहुत बड़ा जो है हिस्सा है। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, इसी तरीके से दिलों को नरम करने के लिए मौत को कसरत से याद करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, कहा लोगों ये मौत जो है ऐसी चीज है जो ख्वाहिशात को तोड़ के रख देती है, लिहाजा इस मौत को याद करो।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں صحابہ کو قبروں کی زیارت سے روک کے رکھا تھا. کیوں؟ اسی لیے کہ ابھی یہ لوگ کیا کیے تھے؟ کفر و شرک چھوڑ کر آئے تھے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرو گے تو تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. قرآن کی سورہ شروع سے لے کر آخر تک ہر سورت میں آپ الایمان بالیوم الاخر، آخرت پر ایمان، اس پر مکمل طور پر کیا کرو؟ اس کا مطالعہ کرو. معزز حاضرین، آخرت کو یاد کرنا، قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرنا، یہ بھی مومن کے دل کو نرم کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنے صحابہ کے سامنے آخرت کا، قبر کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے تو روایتوں میں آتا ہے غج المسلمون غجتن، صحابہ کرام ایسے روچے جیسے دھاڑے مار کے رویا کرتے تھے. دیکھو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، کیا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، اتنا روئے جہاں بیٹھے تھے وہ پوری جگہ بھیگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لوگو اس جیسی جگہ آنے کے لیے تم تیاری کرو. دیکھو عثمان رضی اللہ عنہ وہی ہیں، حالانکہ دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی لیکن پھر بھی جب قبر کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے پوری داڑھی بھیگ کر تر ہو جاتی. آج ہمارا دلوں کا کیا حال ہے؟ موت سے کراہت. اگر کسی مسجد میں جنازہ ہوا، کچھ مسلمان تو ایسے ہیں جنازے دے کر بھگ جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں. اور قبرستان کو جب جاتے نہ قبر سے ڈر، نہ تو موت کا ڈر، کچھ نہیں ہے. بلکہ آج تو ایسے ہیں قبرستان میں جا کر موبائل بات کرتے رہتے ہیں. نہ قبرستان کا خوف، نہ موت، نہ منکر نکیر کا خوف، کچھ نہیں ہے. یاد رکھیں یہ موت اسی طریقے سے یہ قبروں کی زیارت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اور ایک چیز ہے، ذکر الہی کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہا دلوں کو اگر اطمینان حاصل ہو سکتا ہے تو اللہ کے ذکر سے. ایک ذکر تو ہوتا ہے دل کا اور ایک ذکر ہوتا ہے زبان کا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے افضل ذکر وہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھائے اور اس کا اظہار زبان سے کرے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر کرتے. اپنی بیٹی فاطمہ اور داماد کو بھی کہتے اگر تم دن بھر کام کر کے تھک بھی جاؤ لیکن کیا کرو، شام میں اللہ کا ذکر کر کے سو جاؤ. ایک طرف تو تمہاری تھکان بھی دور ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روحانی قوت سے بھی مالا مال فرمائے گا. معزز حاضرین، یہ اللہ کا ذکر دلوں کو بڑا زندہ کرتا ہے. جیسا کہ بخاری کی روایت ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کالحی والمیت، کہا جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے. آج اللہ کا ذکر ہمارے لیے بہت بھاری چیز بن کر رہ گیا ہے. لوگ نماز کے بعد کے اذکار بھی نہیں پڑھتے، جیسے ہی نماز ختم ہی فوراً موبائل. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھ کے ختم ہو جاتا نا، جب تک بات نہیں کرتا، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا، رحمت کے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. کتنی بڑی خوش قسمتی اللہ کے آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق ہم جیسے گنہگاروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، رحمت کی دعائیں کرے. کیا ہم اس کے مستحق نہیں ہیں؟ آج ایسا ہے جمعہ ختم میں پورے لوگ نکل گئے، ہم کو یہاں مسجد میں آ کر ہم اللہ کے تجارت کر رہے ہیں. اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، دعا، اگر ان چیزوں کے ذریعے اگر ہم اپنے دلوں کو نرم نہیں کریں گے تو بھلا بتائیے کن چیزوں کے ذریعے اپنے دلوں کو نرم کریں گے. تو لہذا کیا معلوم ہوا، اللہ کا ذکر بھی کیا کرتا ہے، بندے کے دلوں کو نرم کرتا ہے. معزز حاضرین، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، ان کے بارے میں آتا ہے نماز فجر پڑھ کے بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر اتنا کرتے، ناشتہ لے کر آنے والا ان کا غلام آ کے ناشتہ رکھ دیتا، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، جانور آ کے ناشتہ کھا کے چلے جاتا. اور جب ظہر کا وقت قریب ہوتا تو ان کے شاگرد علامہ القیم رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے شیخ آپ اتنا ذکر میں بیٹھے تھے نا، آپ کا ناشتہ یا آپ کو احساس نہیں ہوا کیا؟ تو کیا کہتے، دیکھیے مجھے تو اللہ کے ذکر میں روحانی غذا جو مل رہی تھی اس وجہ سے اس غذا کا بھی مجھے احساس نہیں ہوا. اللہ اکبر. تو کیا معلوم ہوا، یہ دلوں کی روحانی غذا فراہم کرتا ہے یہ ذکر. اس طریقے سے معزز حاضرین، دلوں کو نرم کرنے کے لیے مریضوں کی عیادت کیجئے، یہ بھی بہت بڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا کہا، مسلمان پر 6 حق ہے، جب وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرنے جاؤ. آج یہ ایسی سنت ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اگر
ایسی بیمار کی عیادت کی جاتی ہے یا تو بڑا ہونا یا تو سیاست میں رہنا یا بڑا حیثیت والا ہونا. اگر کوئی جو ہے غریب قسم کا آدمی بیمار ہو جائے تو لوگ دیکھتے بھی نہیں اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہمدرد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بڑی عیادت کرتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے فرماتے اے رب تو سعد کو شفا دے دے. اس طریقے سے جابر رضی اللہ عنہ تقریباً 70-75 سال ان کی عمر ہے، جب وہ بیمار ہوئے بے ہوش ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے جابر کے چہرے پر پانی مارا، ہوش آ گیا. لہذا کیا معلوم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جا کر جو ہے مریضوں کی عیادت کرتے تھے. جس بیمار کے پاس جا رہی نا اس بیماری کی قابل رحم حالت دیکھ کر آپ کا دل بھی نرم ہو سکتا ہے. مسلمان تو مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی غلام کی بھی جو ہے عیادت کرتے تھے جو آپ کی خدمت کرتا تھا. ایک مرتبہ گئے، وقت ہمارے پاس تنگ ہے، گئے جا کر اس کے پاس عیادت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا تو وہ بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. آپ بیٹے نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، یہ عیادت اس یہودی غلام کے بچے کے ذریعے جو ہے یہ عیادت اس یہودی بچے کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کے پاس سے نکلتے تو آپ کی زبان پہ الفاظ دیکھیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا. تو کیا معلوم ہوا، یہ مریضوں کی عیادت بھی کیا کرتی ہے، دلوں کو نرم بناتی ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے مسکین، فقیر، کمزور لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کو ہم اچھوت سمجھتے ہیں. جس اگر کوئی گرا ہوا انسان ہے یا کمزور قسم کا انسان، اس کے پاس بیٹھنے میں معیوب سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کمزوروں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ مسجد بیٹھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو بیٹھو. اور پوری تاریخ دیکھو آپ، انبیاء پر ایمان لانے والے کوئی مالدار نہیں تھے، ہر نبی پر ایمان لانے والے یہی فقراء تھے. کیوں؟ فقیر جب انسان ہوتا ہے تو نرم ہوتا ہے اس کا دل. اور معزز حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے اے اللہ تو مجھے ضرورت مند بنا کے رکھ اور ضرورت مند کی حالت میں اٹھا اور قیامت کے دن مساکین کا میرا حشر بھی فرمانا. معزز حاضرین، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہ عائشہ آئی، ماں اس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں. عائشہ نے کیا کیا، اس کو 2 کھجور دیے. 2 کھجور دیے نا، 2 کھجور دیے تو کیا کیا عورت نے، ایک کھجور کے 2 حصے کر کے 2 بیٹیوں کو دے دیے اور ایک کھجور اپنے پاس رکھ لیا اپنی ماں نے. تو عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں، لیکن دونوں بچیوں نے بڑے لالچ اور جو ہے حرص کے انداز میں اپنے ماں کو دیکھا تو ماں نے کیا کیا، اپنا کھجور بھی 2 کر کے حصے جو ہے ان دونوں بچیوں کو دے دیا. یہ جو ہے منظر دیکھا تو عائشہ کا دل بڑا نرم ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماں کا تذکرہ کیا تو آپ نے کیا فرمایا، جیسے وہ ماں اپنے بچے پر نرم ہے تمہارا رب اس سے ذرا تمہارے اوپر مہربان ہے. تو کیا معلوم ہوا، دلوں کو نرم کرنے میں مساکین اور فقراء سے محبت کرنا. اسی طریقے سے ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ کرنے سے عبرت لینا. اللہ نے قوم لوط کو کیسے ہلاک کیا، فلاں کیسے ہلاک کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 45-46 میں اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ قوموں کی ہلاکت کا جو تذکرہ آتا نا اس کو ناول سمجھ کے مت پڑھو، بلکہ عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھو کہ کیسے ہلاک ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو جا رہے ہیں، راستے میں قوم سمود جہاں رہتی تھی وہ جگہ آ گئے تو صحابہ نے کیا کیا، صحابہ کے پاس اونٹنیاں تھی کچھ تھیں تو کیا کیا، صحابہ کرام اپنے جانوروں کو عذاب شدہ مقامات کا پانی پلانے لگے اور وہاں کا پانی لے کر بعض صحابہ نے آٹا بھی کلا لیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عذابات کے مقامات سے گزر رہے تھے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ کے دل کی کیا کیفیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ ظلم کرنے والوں کی جگہ ہے، یہاں سے جلد گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو جیسے عذاب پکڑا تمہیں عذاب پکڑ لے. تو لہذا کیا معلوم ہوا، ہلاک شدہ قوموں کے تذکرے سے عبرت. اور ایک یاد رکھیے، دل کو نرم کرنا ہو تو اپنے آپ کو حرام کمائی سے بچاؤ. حلال کھائیں گے نا دل الحمدللہ ہمیشہ نرم رہے گا. اور ایک چیز ہے والدین کی خدمت. جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے اور ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں ان کا دل بڑا نرم رہتا ہے. یہ میری اپنی بات نہیں، قرآن کا بیان ہے. حضرت عیسیٰ نے بچپن میں گفتگو کی تھی نا، رب تو مجھے اپنی ماں کا
نیک فرما بردار بنا دے. اور کہا اے اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت نہیں بنایا. یہاں دیکھتے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور اللہ نے مجھے سخت نہیں بنایا. یہاں علماء لکھتے ہیں جو آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ دنیا کا جہاں بدبخت بھی ہے اس کا دل بھی سخت ہوتا ہے, اور جو لوگ اپنے ماں باپ کی جو ہے بات مان لیتے ہیں اور ان سے حسن سلوک کرتے ہیں تو اللہ ان کا دل نرم بنا دیتا ہے. یحییٰ علیہ السلام کو دیکھو, بڑی دعاؤں عرضوں کے بعد پیدا ہوئے, لیکن یہ بچہ اپنے ماں باپ کا بڑا اطاعت کرنے والا تھا. اسی طریقے سے بچوں سے محبت بھی کرنا چاہیے. کوئی بھی بچہ یا بچوں کو اٹھاؤ, چومو, چاٹو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کبھی حسن کی حسین کی یہ جیب جسے بولتے نا لے کر اپنے منہ میں پکڑ لیتے تھے, ان کو پیار کرتے تھے. کبھی ایسے ہوتا گوشت کا ٹکڑا آدھا نبی کے منہ میں کبھی ان کے منہ میں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ران پر اسامہ کو اور ایک ران پر جو ہے حسن کو بٹھا کر چوم رہے ہیں. ایک دیہاتی صحابی آئے, کہنے لگے میرے 10 بچے ہیں, کبھی آج تک میں نے ان کو چوما نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے جذب رحم کو نکال دے میں کیا کر سکتا ہوں. اور جس کو بچپن میں رحم نہ ملے بڑا ہو کر اس کو رحم نہیں ملتا. تو بچوں سے محبت کرنا یہ بھی دل کو نرم کرتا ہے. اس طریقے سے نیک صحبت, اگر آپ کی صحبت اچھی آپ کا دل نرم رہے گا. اگر آپ کا جو ہے دل, اگر آپ کا ساتھی برا ہے تو آپ کا دل سخت رہے گا. اس طریقے سے معزز حاضرین, نیک صحبت کے بارے میں ایک مثال دے لیتے ہیں, 2 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹ لیں گے. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو آپ نے عائشہ سے کہا میں بیمار ہوں, نماز نہیں پڑھا سکتا, ذرا اپنے باپ ابو بکر کو نماز پڑھاؤ. تو اس وقت عائشہ نے کیا کہا, ایسے ہیں میرے باپ ابو بکر بہت رونے والے, اپنے اوپر ذرہ برابر بھی کنٹرول نہیں لگتے, لہٰذا وہ آپ کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکتے. دیکھیے نبی کے ساتھ رہ کر ابو بکر دل کیسے نرم ہوا. اسی طریقے سے دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اور یہ دعا بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے, جو دل اللہ کے سامنے نہ جھکے اس سے بھی پناہ مانگ. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع قلب لا یخشع. اور آج کے خطبے کی آخری چیز یہ ہے, اگر ہم اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو یہ فلموں میں کام کرنے والے اور اسی طریقے سے کھلاڑیوں کی سیرت مت پڑھو, صحابہ کی سیرت پڑھو. صحابہ کی سیرت, ان کی توحید اور دعوت اسلام کے لیے انہوں نے جو تکلیفیں اپنائی نا, اگر وہ پڑھیں گے تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا. اور آج کے خطبے کے آخر جو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے, عموماً آدمی جب مالدار ہوتا ہے, اللہ بچائے, کچھ لوگ جو ہے نرم رہتے ہیں, ورنہ اکثر مالداروں کا دل سختی ہوتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار صحابی, ایک دن بخاری کی روایت ہے, ایک دن حالت روزہ سے ہیں, روزے میں افطاری کا سامان سامنے رکھا ہے, اچانک رونے لگے, زور زور سے رونے لگے. پوچھا گیا کیوں روتے ہو, تو کیا بولتے ہیں معلوم ہے, مجھے اس وقت غزوہ احد میں شہید ہونے والے حمزہ یاد آتے ہیں جن کا مسلح کیا گیا. مجھے تو اس وقت جو ہے حضرت مصعب بن عمیر یاد آتے ہیں, حالانکہ میرے سے بہتر تھے وہ. جب ان کا سر ڈھانپتے پیر کھل جاتا, پیر ڈھانپتے سر کھل جاتا, ایسی حالت ان کی تھی. تو کہنے لگی مجھے یاد آتا اتنا روئے 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 پتہ نہیں کیا کیا, اور اس کے بعد افطار کرنا چھوڑ ہی دیا. بات کیا کہنے لگے, مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں اللہ نہ کہے اے عبد الرحمن دنیا میں ہم نے سب کچھ تم کو دے دیا, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا, یہ سوچ کر میں روتا ہوں. تو لہذا یاد رکھیے, یہ دلوں کا نرم ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی چیز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انسان کا جو دل ہوتا ہے اصل میں بادشاہ کی طرح ہے, اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہے, اگر بادشاہ بگڑ جائے تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے. تو آج ہم ہارٹ آ جائے, کچھ بھی آ جائے, بڑے کھانے پینے میں پرہیز کرتے ہیں, لیکن اگر ہمارا دل سخت ہو جائے اس کی طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے. جسمانی طور پر اگر بیمار ہو جیسے علاج کرتے نا, ویسے روحانی طور پر بیمار ہو تو علاج کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرو, اور دلوں کو سخت کرنے والی جتنے چیزیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. اور یاد رکھو اپنے ظاہر سے بڑھ کر اپنے باطن کو سنوارو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھے گا, تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھے گا, بلکہ اللہ دیکھے گا تمہارے دلوں کی طرف, تمہارے اعمال کی طرف دیکھے گا. لہٰذا ہم خود اپنے دلوں کی اصلاح کریں, اپنے بیوی بچوں کی دلوں کی اصلاح کریں, اور مکمل طور پر دلوں کو نرم کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے رب اس پرفتن زمانے میں ہمارے دلوں میں جو سختی ہے اللہ تعالیٰ اس سختی کو ختم فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل نرم جیسے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم بنائے، اور آج کے خطبے میں دل کو نرم بنانے کے جتنے اسباب بیان کیے گئے ان تمام اسباب کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.